اللہ کو خوش کرنے کے حوالے سے ٹھہرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اس کے لیے مسلمان کا عاقل اور جنابت حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بلوغ شرط نہیں۔ یعنی اعتکاف وہ آدمی کر سکتا ہے جس کا عقل صحیح ہے، سمجھدار بچہ بھی ہو، اگرچہ بالغ نہیں ہے، مسلمان ہے اور سمجھدار ہے تو وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ جنابت کی حالت میں مسجد میں یا گھر میں، عورتیں چونکہ گھر میں اعتکاف کرتی ہیں تو اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ مرد اگر مسجد میں جنبی حالت میں ہوتا ہے تو اسے فوراً غسل کرنا پڑتا ہے، لیکن عورت کی جنبی جو حالت ہے اس میں اعتکاف اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت کو 3 دن مہینے میں ماہواری آتی ہے۔ اگر کسی عورت کو ماہواری کے دن آ جائیں یا کوئی حملہ تھی، اس کا بچہ پیٹ میں ابھی 4-5 مہینے کا تھا، اس نے اعتکاف بیٹھنے کا سوچ لیا اور پھر بچہ گر گیا، تو اس صورت میں بھی اگر اس کو نفاس کا خون آئے گا تو وہ بھی اعتکاف اس کا صحیح نہیں رہے گا۔ اعتکاف جامع مسجد ہو یا مسجد جماعت ہو یا اس سے بھی علاوہ کوئی مسجد ہو، علماء کرام نے اس میں بھی چھوٹ عطا فرمائی ہے کہ اگر جس مسجد میں آج کل بہت سی ایسی مسجدیں ہیں جن میں باقاعدہ امام اور مؤذن مقرر نہیں ہوتے، بلکہ بہت سی مسجدیں ایسی ہیں جن میں جماعت تک نہیں ہوتی دیہاتوں میں، تو اس مسجد میں بھی اگر کوئی اعتکاف بیٹھنا چاہے تو اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ سب سے افضل مسجد حرام شریف میں، اور پھر مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ و تسلیم، اور پھر مسجد اقصیٰ میں، اور پھر اس میں جو جماعت کے حوالے سے بڑی مسجد ہو یا جہاں دین متین کی معلومات زیادہ ہوتی ہوں، آدمی اس جگہ پہ اعتکاف کرے۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر میں اعتکاف کرے۔ عورت اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو وہ گھر میں اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ اکثر مائیں بہنیں نماز پڑھنے کے لیے جگہ کوئی گھر میں مقرر نہیں کرتی۔ بہتر یہ ہوتا ہے، کچھ گھر ایسے لوگوں کے ہیں کہ وہ باقاعدہ نماز پڑھنے کے لیے مائیں بہنوں نے وہ جگہ مقرر کر رکھی ہوتی ہے۔ یہ بہت اچھی عادت ہے، اس کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ عورت کو جب بھی اعتکاف کرنا ہے تو اسے کوئی نماز کے لیے جگہ مقرر کرنی پڑے گی، اور پھر اس میں وہ اعتکاف بھی بیٹھے گی۔ اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اگر اس وقت یعنی جب اعتکاف کا ارادہ کیا، کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ واجب اعتکاف، اعتکاف کی منت مانی یعنی زبان سے کہا، محض دل میں ارادے سے واجب نہ ہوا۔ سنت مؤکدہ اعتکاف، رمضان المبارک کے پورے عشرے آخری کا اعتکاف، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور نفلی جو اعتکاف ہے وہ جب آدمی نیت کر لے، مسجد میں بیٹھ کر جتنی دیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیٹھا رہے گا، وہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ سنت مؤکدہ جو اعتکاف ہے اس میں اگر ایک محلے کی طرف سے یا ایک شہر میں ایک آدمی نے اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا، اور اگر کسی ایک نے بھی شہر میں اعتکاف نہ کیا تو وہ سارے شہر والے گنہگار ٹھہریں گے۔ اور محلے میں بھی لوگوں کو شغف اور شوق ہونا چاہیے۔ دن بدن ان کاموں کا شوق کم ہوتا جا رہا ہے، جتنی سہولتیں لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہیں، اعتکاف وغیرہ اور ان چیزوں کے حوالے سے آدمی پیچھے ہوتا جا رہا ہے۔ سنت اعتکاف ہو یا واجب اعتکاف، اس میں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور جو نفل اعتکاف ہے مستحب، اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے
نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں معتکف ہے چلا آیا اعتکاف ختم ہو گیا، اس کا یہ انداز ہوگا۔ اور یہ دو جو واجب ہیں، یعنی نیت مانی تھی انسان نے اعتکاف بیٹھنے کی، تو اس میں بھی روزہ رکھے گا، اور جو سنت مؤکدہ ہے یعنی رمضان شریف کا، اس میں بھی روزہ رکھے گا۔ اگر روزہ نہ رکھا معتکف نے تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اعتکاف سنت یعنی رمضان شریف کی پچھلی 10 تاریخ میں جو کیا جاتا ہے، اس میں روزہ شرط ہے، لہٰذا کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف تو کیا مگر روزہ نہ رکھا تو سنت ادا نہ ہوئی بلکہ نفل ہوا۔ ایک آدمی مریض ہے یا مسافر ہے، مسافر پر بھی چونکہ روزہ رکھنا ضروری نہیں ہوتا، اور مریض پر بھی اگر اس کی مرض اتنی بڑھ گئی ہے کہ اسے روزہ رکھنے سے حاذق طبیب کہتے ہیں کہ تیرے لیے نقصان دہ ہے، تو اب روزے کی چھوٹ ہے، وہ کہے کہ چلو روزے کی چھوٹ ہے اعتکاف بیٹھ جاتا ہوں، تو اس کو اعتکاف نفل کا ثواب ملے گا، سنت مؤکدہ اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا۔ اعتکاف میں آج کل کچھ مسائل ایسے آ رہے ہیں کہ نہانے کے حوالے سے اعتکاف کی کیا صورت ہونی چاہیے، اور پھر کچھ لوگ ایسے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں وہ نہ تھے، مثال کے طور پہ کچھ آدمی نشہ کرتے ہیں، سرگٹ بیڑا وغیرہ اس طرح کا چیزیں نسوار استعمال کرتے ہیں، تو اب آیا ان کے لیے اعتکاف میں کیا صورتحال ہے۔ تو حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مسجدوں کی 2 صورتیں رہیں، ایک عین مسجد اور ایک خارج مسجد۔ کچھ پرانے بزرگوں کی کتابوں میں اور آج موجودہ دور کے بزرگوں کی کتابوں میں بھی مسجد کی یہی صورتیں بیان کی جاتی ہیں، اور کچھ بزرگوں نے مسجد کی 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک مسجد عین مسجد ہوتی ہے، ایک خارج مسجد، ایک فنائے مسجد۔ جو فنائے مسجد ہے نا، وہ مسجد کی 4 دیواری کے اندر جیڑی جگہ تے جتیاں لائیاں ویندیاں نے یا غسل خانے وغیرہ بنے کھڑے نے، اے ہن 4 دیواری یہ مسجد دے آسے پاسے جتنی 4 دیواری، اے خاص جگہ اے ہو گئی یا مسجد اندر والا حصہ اے عین مسجد ہے، ایتھے اساں نماز پڑھدے ہیں۔ اس تو باہر والی جیڑی جگہ اے فنائے مسجد ہے، بھاویں وہ باتھ روم والی جگہ ہوئے، وضو والی جگہ ہوئے، اے کمرے ہوئے، اے سارے فنائے مسجد ہیں۔ حویلی تو باہر جیڑی جگہ اے خارج مسجد، اے 3 چیزاں نے مسجد دیاں۔ فقہاء کرام نے ایک گل نقل کی تھی، فقہ دیاں کتاباں دے وچ بھی یہ گل ہے کہ اگر بندہ مسجد چو باہر نکلے بغیر ضرورت دے تو اس دا اعتکاف ٹوٹ ویندا۔ مسجد چو باہر نکلیا بغیر ضرورت، لیکن مسجد چو باہر یعنی خارج مسجد ہویا، فنائے مسجد چ نہیں، خارج مسجد چ اگر بغیر ضرورت تو باہر نکلے ہی اس دا اعتکاف ختم ہو گیا۔ یعنی ایک بندہ ایک قد پار نکل ویندا یا ادو گیڑ والی سائڈ تو باہر نکل ویندا، جہاں باہر نکلدا اس دا اعتکاف ختم ہو ویندا۔ اگر کوئی اشد ضرورت ہے، گھر دا روٹی لیاون والا ہے ہی کونا اور فوراً گیا روٹی لے کے تو پھر پیچھے آ کے روٹی کھا دی، تے اس نے اشد ضرورت ہے، گھر والے پہلے کھانا تیار کر کے بیٹھے نے، وہ گیا روٹی اٹھائی اور واپس لے کے آ گیا، یہ اس کی مجبوری ہے۔ یا پہلے دوران لیٹرین سسٹم نہیں ایسی، شہراں دے وچ ہوندے سن، دیہاتاں دے وچ مسجداں دے وچ کوئی لیٹرین سسٹم نہیں ہے سن، غسل خانے کوئی نہیں ہے سن، اگر کسی معتکف نو دھاونا پوے تو فوراً گھر ونج کے دھاوے اور پیچھے آ ونجے۔ اسی طرح باتھ روم کرن مسجد چ باہر جتھے قضاء حاجت کرن جانا اتھے جاوے اور پھر فوراً واپس آ ونجے۔ انہاں صورتاں حاجت طبی ہوے یا حاجت شرعی، انہاں دے وچ نکل سکدا۔ جمعے دے کان مسجد چ باہر نکلنا یہ حاجت شرعی ہو گئی، قضاء حاجت کان نکلنا یا روٹی لیون کان نکلنا ایک قضاء حاجت طبی ہو گئی۔ یہ دو صورتاں دے وچ نکل سکدا، انہاں تو علاوہ کسی صورت وچ نکلے گا تے اس دے کان اعتکاف اس دا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح فقہاء نے کتاب دے وچ کہ جزی ملتی ہے کہ اگر کسی مسجد دا منارہ یہ سارے دے نزدیک فنائے مسجد عین مسجد نہیں، مسجد دا منارہ اگر اس دا دروازہ خارج مسجد والے پاسوں ہے، مسجد دے باہروں آ کے تو اس مینارے دے اتنے چڑھنا پوندا اور پھر اتنے اذان دینی پوندی۔ پہلے دوران مینارے دے اتنے لوگ چڑھ کے اذان دیندے، آواز اچھی ویندی ہے۔ ہن مؤذن دے کان مجبوری ہے، حاجت شرعی ہے، لیکن غیر مؤذن دے کان کوئی مجبوری نہیں، اس دے کان حاجت شرعی نہیں۔ اگر مؤذن مسجد چو باہر نکلیا گیٹ والے پاس وہ جڑا مینارے دا دروازہ اس نے پاس اتنے چڑھیا اور ون کے اذان دیتی، اس دے اعتکاف نو کچھ نہیں ہوئے گا۔ لیکن ایک عام نمازی اعتکاف تے بیٹھا
وہ گیا مسجد دے باہر نکلیا اور اس پاس ون کے مینارے دے چڑھ کے اذان دیتی، اس دا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس دا اعتکاف دے وچ اذان دیونا حاجت شرعی نہیں ہے، حاجت شرعی اسے دے گانے جڑا مؤذن مقرر ہے۔ لیکن اگر رستہ میں مسجد دے اندروں چڑھدا پھر بھاویں مؤذن اتو چڑھ کے اذان دے بھاویں غیر مؤذن، کسی دے اعتکاف نو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، کیونکہ وہ فنائے مسجد دے وچ ودا۔ اتو پتہ لگا کہ فنائے مسجد دے وچ اگر معتکف چلا جاوے اعتکاف نہیں ٹوٹدا۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد کے ساتھ ملحق مدرسہ ہو، جس طرح ساڈا مدرسہ ایتھے کلاس لگدی ہے، یہ مسجد دے نال ملحق ہے، اس دے وچ کوئی فاصل کو حد فاصل کو نہیں اور انہاں وچ کوئی فرق نہیں کیتا گیا۔ یہ جے مدرسہ ہوئے، اگر مدرس بچے نو بیٹھ کے اتنے پڑھاونا چاہے پڑھا سکدا، اس اعتکاف نو کچھ ہی نہیں ہوے گا۔ یہ ساریاں فنائے مسجد دے حکم آندے پے نے۔ خارج مسجد وچ کسے دا اختلاف کوئی نہیں، خارج مسجد وچ جدوں نہیں بغیر عذر تو معتکف ویسی اس دا اعتکاف ٹوٹ ویسی۔ فنائے مسجد وچ جدوں نہیں معتکف بغیر عذر تو بھی لگا گیا، مثال طور تے ہن سرگٹ پیونا یا نسوار رکھنا، یہ کوئی حاجت طبی دے وچ تھوڑے بالی تکلیف تو اس نوں ہوندی ہے، لیکن ایسی حاجت طبی نہیں کہ جس دے کارن اس نوں خارج مسجد وچ جاون دی اجازت دتی ونجے۔ لیکن اگر نسوار رکھدا یا سرگٹ کریندا، وہ ایتھے جوتیاں لجا تے کھڑا ہو کے معتکف اتھے کر لیندا اور پھر منہ اچھی طرح صاف کر کے اندر آ جاندا تے اس دے اعتکاف نوں کوئی قباحت نہیں ہوئے گی۔ اسی طرح ایک آدمی پہلے لوگ ہوندے سن، وہ ہفتے بعد ہی ناندے سن اور انہوں کوئی مسئلہ نہیں ہوندا سی۔ موجودہ دور وچ لوگ اس طرح دے نازک ہو گئے نے، ہر روز صبح شام دھا رہے ہیں، اور اگر ایک دو دیہڑے نہ دھاویں تو وہ جاندے ہیں کہ ساڈے کن بڑی مصیبت بن گئی۔ ایسے آدمی اگر یا ٹھنڈک دے کان حاجت طبی وچ گو اتنی نہیں آندی، لیکن جدوں شریعت نے فنائے مسجد دے وچ اعتکاف تروڑن دا حکم نہیں دیتا، تو فنائے مسجد دے وچ اگر غسل خانہ بنے ہوا اور مؤذن معتکف نہ لیندا تاں اس دے وچ چھوٹ ضرور ہونی چاہیے، اور علماء نے اس دی اجازت عطا فرمائی۔ گو علماء دے دو نظریات نے، بعض اس دے اتے شدت کر دینے اور بعض نرمی کر دینے، اور ساڑی تحقیق دے مطابق نرمی آلے بھی دی تحقیق زیادہ معتبر ہے اور انہاں دے دلائل زیادہ قوی ہیں۔ اس کارن اساں اپنی سمجھ دے مطابق جڑے لوگ اعتکاف دے وچ فنائے مسجد دے وچ غسل خانہ دے وچ نہ لیندے نے، انہاں دے اعتکاف توڑن دا حکم نہیں دیندے، انہاں دا اعتکاف صحیح سلامت ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سن سارے نو دین متین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف دے وچ چپ کر کے باونا کچھ لوگ اس نوں عبادت سمجھ لیندے نے۔ محترم، چپ کرنا کوئی عبادت نہیں، ہاں فضول گل مسجد دے وچ ویسے بھی اعتکاف تو علاوہ کرنی بھی صحیح کوئی نہیں، اور اچھیاں گلاں نالوں اچھیاں گلاں خاموشی نالوں بہتر نے، اور بھڑیاں گلاں نالوں خاموشی بہتر ہے، بھاویں مسجد وچ ہو تے بھاویں مسجد تو باہر ہو۔ فضول گپ دی ضرورت کوئی نہیں، اور ضرورت دے تحت کوئی گل کرنی پوے تو اس دی اجازت ہے، گل کیتی جا سکتی۔ کوئی کم یاد آ گیا، بیٹا فلاں کم گھر جا کے دس دیویں، یا معتکف رستے تے جا رہا، اس مسجد جڑیاں مسجداں جمعہ کو نہیں، اس مسجد جمعہ پڑھنے تا کسی نہ کسی جوائنا، اگر وہ جمعہ پڑھنے جا رہا رستے تے کسی نال اس نوں گل کرنی پے گی تو کہہ سکدا بھائی میں روزہ میں اعتکاف دی حالت میں تیرے کو کھڑے ہو کے گل نہ کر سکدا۔ کوئی چلدے کسی دی عادت کرنی تو پوچھ سکدے ہو، کیا حال ہے تہاڈی طبیعت ٹھیک ہے، خیر خیریت، یہ گل کر سکدے ہو، لیکن اس کو کھلو کے نہ کر سکدے۔ معتکف چلدا ہی ونجے اگر گل ہی کردا ونجے، کھلو کے شریعت اس نوں اجازت نہیں دیندی، لیکن چلدے گل کر سکدا۔ ان یار اگو کوئی بندہ واقف ہوندا، کئی بندے کا یارانہ اتنا زیادہ ہوندا، لنگوٹی یار ہوندے نے، بندے نوں ہے زوری نپ گیندے تے کھلار گیندے نے، تے انہاں بندے نوں زبردستی کھڑا کرنا جڑا کھڑا کریندا پیا، اس نوں آکھو بھائی محترم میرا اعتکاف ہے، میرے کن کھڑے ہونا جائز نہیں، میں مسجد جو باہر نکلا محض جمعہ پڑھن دی خاطر، اور جمعہ پڑھ کے بہتر ایتھے جڑی مسجد جو اعتکاف بیٹھا اس مسجد وچ ون کے آ کے سنتا پڑھے، اور اگر اتھے ہی پڑھنا چاہے تو اجازت ہے، پڑھ سکدا، لیکن درمیان وچ رستے دے اوتے ٹھہرن دی کوشش نہ کرے۔ کوشش یہ کیتی کرو اس مہینے دے وچ ساری مصروفیاتاں نوں گھٹ کر کے زیادہ تو زیادہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نوں خوش کرن دی کوشش کیتی ونجے، ساریاں عبادتاں دے وچ حصہ ڈالن دی کوشش کیتی ونجے، اعتکاف ہوئے، روزہ ہوئے، تراویح ہوئے، ساری عبادتاں کرو۔ بڑے افسوس دی گل ہے اج کل مزدور طبقہ جڑا لوگ ہے وہ یہ سمجھدا کہ مزدور دے کان روزہ کوئی ضروری بھی کوئی نہیں، کوئی مزدور روزہ نہیں رکھدا،
اور یار جتھے 11 مہینے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا کماون دا حکم دیتا، اگر ایک مہینہ اساں بہ کے کھا لیساں تو کوئی نہ بھوک تے مردے، 100 دکھ سکھ ساڑے نال بن ویندے اور اساں 2 دیہڑے 4 دیہڑے 5 دیہڑے مزدوریاں تے نہ ویندے اور ساڈا نظام چل ویندا۔ اور اس مہینے دے کان صحابہ کرام باقاعدہ پہلے تیاری کر کے رکھنے ہے اور اس مہینے دے وچ زیادہ تو زیادہ عبادتاں کرنے ہے۔ ساڈا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے۔ دعا ہے خالق کائنات سن عمل دی توفیق۔